بہت سی باتیں، بہت سی روایات اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور داماد خلیفہ ثانی امیر المومنین سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت محرم سے 10-12 دن پہلے بڑے ہی مظلومانہ طریقے سے مدینہ میں ہوئی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی 25-26 ذی الحج کو آپ کو بحالت نماز انتہائی شدید زخمی کیا گیا۔ چند دنوں میں ہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے خالق اور مالک کے حقیقی جانب لوٹ جاتے ہیں۔ یہ دن یکم محرم الحرام کا عام بہت سی روایات کے خلاف بھی ہیں، کیونکہ یہ تاریخی روایت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدیم خانوادے کو 10ویں محرم الحرام یوم عاشوراء عراق کے وسیع و ریز میدان کربلا میں انتہائی ظالمانہ اور بہیمانہ انداز سے نواسہ رسول، سبط رسول، جنتی نوجوانوں کے سردار اور جنتی عورتوں کے سردار کے بیٹے امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 72 اہل خانہ سمیت خون کی ندیوں میں نہا دیا گیا۔ یہ واقعات اسلامی تاریخ کے اندر موجود ہیں اور اسلام ان واقعات سے اور ان جیسے دیگر واقعات سے رنگین تر ہے۔ معاملات جیسے بھی ہوں، معاملات جس طرح کے بھی ہوں، یہ انتہائی عقیدہ دلیری اور واحیاتی قسم کے پہلو ہیں کہ آپ مد مقابل کو بجائے اس کی ٹیبل ٹاک کریں، مذاکرات کریں، آپ اس کی گردن ہی اتار دیں۔ اس سے زیادہ بہیمانہ انداز تاریخ میں نہیں سے پہلے کبھی دیکھا گیا اور نہ ہی قیامت تک دیکھا جا سکتا۔ امور میں نزاع، جھگڑے، معاملات میں خرابی، یہ ازل سے کام چلتا رہا ہے اور یہ معاملات اب تک رہنے والے ہیں۔ ان معاملات کو بڑے احسن طریقے سے نپٹایا جا سکتا ہے۔ سورۃ الحجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ یہی ہے، دو بھائی، دو خاندان، دو ملک، دو قومیں اگر آپس میں کسی بات پر نزاع کا شکار ہو جاتی ہیں، جھگڑے کا شکار ہو جاتی ہیں، بجائے اس کی کہ آپ اس میں ثالثی کا کردار ادا کریں اور آپ نکلیں باہر، اس سے قبل
کہ یہ مسلمان گروہ آپس میں لڑ پڑے، آپس میں جھگڑ پڑے اور ان کی تلواریں تیر ایک دوسرے کے خون سے رنگین ہو جائیں۔ اسلام کی تعلیمات تو یہ ہے۔ دوسری طرف ہمیں جو سکہ بند روایات ملتی ہیں، جناب عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کرنے کی خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمام اقتدار سنبھالا، اور ان کے بعد جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمام اقتدار کو سنبھالتے ہیں۔ تقریباً 11 سال گورنمنٹ کرنے کے بعد جو انتہائی مظلومانہ طریقے سے وقت کے حکمران کو، وقت کے خلیفہ کو شہید کیا جاتا ہے، اسی وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ باتیں کہی تھی کہ آج جو تلوار نیام سے باہر نکل آئی ہے فتنہ اور فساد کی، یوں محسوس ہوتا ہے کہ قیامت تک اب یہ تلوار دوبارہ نیام میں نہیں جائے۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اسی شورش کے اندر حضرت امام علی مقام کے والد محترم امیر المومنین خلیفہ راشد خلیفہ جہارت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ مسلمانوں کی زمام اقتدار کو سنبھالتے دن رات تقریباً 4 سال کا عرصہ آپ کی حکومت کا عرصہ ہے، فتنہ اور فساد میں گزارتے ہیں۔ کبھی مدینہ سے فتنہ اٹھتا ہے اس کی سرکوبی کے لیے، کبھی آپ کوفہ تشریف لے جاتے ہیں وہاں فتنے کی سرکوبی کے لیے، کبھی کسی میدان میں جنگ، کبھی کسی علاقے میں جنگ، کبھی خارجیوں کا فتنہ، کہیں کس کا فتنہ، کہیں کس کا فتنہ، کہ آج غیر مسلم بھی یہ بات کہنے پہ مجبور ہے کہ مسلمانوں نے جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنوں کے اندر مشغول رکھا، فسادوں کے اندر مشغول رکھا۔ اگر آج علی کو صرف ممبر پہ کھڑا رہنے دیتے تو ان کی وہ بتیاں سلجھائی جاتی جو قیامت تک ان کی بات۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ رہی کہ ہم نے جس گھاٹ سے پانی پیا ہے اسی پانی کو ہم نے گندا کیا۔ ہم نے جس کشتی پہ بیٹھ کر سمندر سے پار لگنے کی کوشش کی ہے ہمیشہ اسی کشتی نے سوراخ بھی کیے ہیں۔ ہم نے جس کے ہاتھوں سے رزق کو کھایا ہے اسی ہاتھوں کو کاٹنے کی کوشش بھی کی ہے۔ یہ ہمارا المیہ رہا۔ میں نے 3 اور 4 شخصیات کے نام لیے ہیں، اور ان چاروں شخصیات کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق، جو رشتہ، جو مناسبت موجود ہے وہ دنیا سے کہیں دیکھی چکی نہیں۔ ایک آپ کے سسر کس انداز سے آپ کو نماز کے دوران قتل کیا گیا، آپ کو شہید کیا گیا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک آپ کے دوہرے داماد ہیں جناب ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ، ایک آپ کے بڑے لاڈلے داماد اور جگہ جگہ بشارتیں پانے والے خلیفہ راشد حضرت علی مرتضیٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ کس انداز سے آپ کو شہید کیا جاتا ہے۔ ان تینوں شخصیات کا تعلق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، کیا وہ دیکھی سکی تھا؟ کیا ان کی نسبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ مضبوط نہیں؟ چوتھی شخصیت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو آپ کے بڑے لاڈلے نواسے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی ان لوگوں نے کیا کیا؟ میں
مسلمانوں کی روایات کو یہاں پہ نقل نہیں کرنا چاہتا، صرف ایک ہندو ایم ایل اے کی بات کو یہاں پہ نقل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے ہمسایہ ملک پہ وہ پارلیمنٹ میں یہ خطاب کرتے ہوئے کہتی ہے کہ نبی کے سسر کو قتل کرنے والے، نبی کے دوہرے داماد کو قتل کرنے والے، نبی کے لاڈلے داماد کو قتل کرنے والے اور نبی کے لاڈلے نواسے کو میدان کربلا میں قتل کرنے والے یہ کون لوگ؟ زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ انبیاء کے ساتھ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا آیا ہے، جس نے حقیقتیں بیان کی ہیں وہ لوگوں کے شر سے محفوظ نہیں رہا، جس نے لوگوں کو اسی کے رستے پہ لانے کی کوئی بھی کوشش کی ہے اس کا انجام بالآخر یہی ہوا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں لاتعداد آیات بنی اسرائیل کی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ کہیں انبیاء کو زندہ آرے سے نگزار کر ان کے ٹوٹے کر دیے جاتے تھے، کہیں انبیاء کے جسم پر لوہے کی کمبیاں پھینک کر ان کے وجود کو تار تار کر دیا جاتا تھا، کہیں انبیاء کو پتھر مار مار کے زخمی کر دیا جاتا تھا، کہیں انبیاء کو تلوار سے مار کر ان کی گردنیں اتار دی جاتی تھی، کہیں انبیاء کو بال بچے سمیت گھروں سے نکال دیا جاتا تھا، بے دخل کر دیا جاتا تھا۔ ان کا قصور تھا صرف یہی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلاتے، اللہ تعالیٰ کے دیے گئے احکامات کو زمین پر نافذ کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تعلیمات کو ہم انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ ان کا یہی بہت بڑا جرم ہے لوگوں کے سامنے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف میں کیا ہوا؟ کیا آپ کو مکہ کے اندر بڑی عجیب و غریب سی سہولیات دینے کی وعدے نہیں کیے گئے کہ اگر آپ کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو عرب کے سب سے خوبصورت لڑکی ہم آپ کے نکاح میں دینے کو تیار ہیں؟ آپ کو اگر مال و دولت کی ہرس ہے تو سارے عرب کا مال و دولت آپ کی قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں۔ اگر آپ بادشاہ چاہتے ہیں تو سارے مل کر پورے عرب کی بادشاہ کا تاج اپنے سر پہ رکھ دیتے ہیں۔ مجھے کرنا کیا ہوگا؟ صرف یہ جو آپ دعوت توحید دیتی ہیں اس کو چھوڑ، جو آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات لوگوں کو سناتے ہیں اس کو چھوڑ دیں۔ تو آپ نے چچا ابو طالب کو کیا پیغام دیا تھا کہ چچا جان ان سے کہیے کہ یہ نوجوان لڑکی کو ایک طرف، مال و دولت ایک طرف، عرب کی حکمرانی ایک طرف، سب کچھ چھوڑ دے، اگر اوپر سے یہ آسمان سے سورج کو لا کر میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دے، چاند کو لا کر میرے اس بائیں ہاتھ پہ رکھ دے، خدا کی قسم میں اپنی دعوت سے پھر بھی باز نہیں۔ یہ معاملات جب انبیاء کے ساتھ ہوئے ہیں، جب نبیوں کے پیروکاروں کے ساتھ ہوئے ہیں، جب نبیوں کے عزیزوں کے ساتھ ہوئے ہیں، تو کیا بعید ہے کہ نبی کے نوجوان نواسوں کے ساتھ یہ معاملات نہیں آ سکتے؟ کیا یہ بعید ہے کہ جس ظلم کے ساتھ، جس دیدہ دلیری کے ساتھ نبی کے خان والے کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا ہے وہ میدان کربلا میں نہیں ہو سکتا؟ کیا بعید ہے یہ؟ قطعی طور پر بعید ہے۔ میری باتیں الحمدللہ اس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ثابت ہے کہ جس نے بھی راہ حق کی بات کی ہے اس کا انجام یا میدان کربلا جیسے شہیدوں کا ہوا ہے، اس کا انجام مسجد میں داخل ہوتے ہوئے علی مرتضیٰ جیسا ہوا ہے، اس کا انجام خلیفہ ثالث عثمان ذوالنورین جیسی موت جیسا ہوا ہے۔ جس نے بھی دعوت حق دی ہے اور اس دنیا کو سیدھا کرنے کی کوشش کی ہے اس کا انجام جناب عمر فاروق جیسا ہوا ہے۔
پھر یہ باتیں غلط ہوئی تو میں پوری ذمہ داری سے اس کی بات کو بھی قبول کرنے کو تیار ہوں۔ معاملات یہیں پر بس نہیں ہے، معاملات وہ ہم پر لگے ہوئے ایک لیول کے ہیں کہ وہ نواسۂ رسول سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات ہیں، جو ایک طرف اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ میدان میں مروکش ہے اور ان کے مابین سامنے جو لشکر ہے وہ ہر طرح کی مسلح ہے اسلحے کے ساتھ اور باقاعدہ جنگ کرنے کے لیے آیا ہے۔ تاریخ انسانی میں حضرت آدم سے لے کر آج تک آپ بتائیے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کوئی بندہ میدان جنگ میں آ کر لڑائی کرتا؟ صرف یہ ایک کویسچن مارکس ہے لوگوں کے سامنے جو آج بھی بےہودگی کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں اور اس انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں جہاں پر کوئی غیر تو کیا غیر مسلم بھی نہیں پہنچ سکتا، جہاں پر اپنے تو کیا کوئی بیگانے بھی نہیں پہنچ سکتے، اور آج یہ لوگ وہاں پر حضرت امام علی مقام کے اندر سے کیڑے نکال رہے ہیں تو گناہ کی پناہ، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متواتر آیات پاروں کے اندر رسومات کے اندر نازل فرمائی۔ ہم بڑے بڑے خطباء کو سنتے ہیں، بڑے بڑے اعلانات سنتے ہیں، بڑے بڑے محراب و ممبر سے یہ بات سنتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ہر پارے میں ارشاد فرمائی ہے۔ کیا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیات نہیں؟ کیا امام علی مقام ان آیات میں صحابی نہیں ہے؟ کیا امام علی مقام کے فضائل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد نہیں فرمائے؟ آئے ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں نے جو آیت کریمہ سورہ آل عمران کی آپ نے سامنے رکھی، بڑی مشہور آیت ہے، آیت مبارکہ۔ عیسائیوں کا وفد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے گفتگو شریف کر رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس دعوے کو باطل قرار دیا جو کہتے تھے کہ اللہ کا بیٹا ہے ماں کا۔ تو وہاں پر جب وہ نہیں مانے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات قرآن اوپر سے نازل فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کر دیجئے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم۔ آپ لوگ پھر بھی جھگڑتے ہیں نا اس بات کے باوجود کہ آپ کو اصل حقیقت حال کا پتہ لگ چکا۔ یہ ہے وہ دعوت جو آج بھی شخص دے گا اس کا انجام یہی ہوگا۔ جو دعوت حق آج بھی وہ شخص دے گا، آج بھی اس پہ یہی فتوے لگیں گے۔ بعض اللہ کبھی اس پہ باغی کے فتوے لگیں گے، کبھی اس پہ کچھ فتوے لگیں گے، کبھی اس پہ کچھ فتوے لگیں گے۔ فرمایا یہ جو جھگڑتے ہیں اس علم کے باوجود ان کو سارا کچھ پتہ چل گیا ہے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا، آپ ان سے کہیے کہ آئیے کھلے میدان میں آئیے، نَدْعُو أَبْنَاءَنَا، ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ آئی تھی نَدْعُو أَبْنَاءَنَا، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا حسن اور حسین۔ آئے دونوں شہزادے میدان میں آ گئے ہیں، ایک آپ کے دائیں طرف ہے، ایک آپ کے بائیں طرف ہے۔ فَأَبْنَاءَكُمْ، عیسائیو آپ اپنے بچوں کو بلاؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ۔ بغیر کسی حیل و حجت کے صحیح مسلم میں یہ بات موجود ہے، جب نساءنا کے الفاظ آئے تو فرمایا فاطمہ کی، سیدہ فاطمہ الزہرا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی ہیں. آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، آپ اپنے نفسوں کو بلائیں، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں. نفس مصطفیٰ یہاں پہ کون مراد؟ صلی اللہ علیہ وسلم. حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خانوادہ پورے کا پورا میدان نہ لے. ثم نبتہل، آؤ پھر مبالغہ کرتے ہیں. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ڈالتے ہیں جو جھوٹا ہے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے. صحیح مسلم کی حدیث اس آیت کی تائید کر رہی ہے. لائیں نکالیں کوئی بھی سلسلہ احادیث میں سے کوئی حدیث جس پہ ان 5 افراد کے نام اس آیت میں شامل نہ ہو. تو یہاں پر پتہ نہیں کس بحث میں پڑ جاتے ہیں. نفس مصطفیٰ کہنا بھی جرم ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہاں پہ کیا کریں گے آپ؟ نفس مصطفیٰ سے مراد بغیر کسی ہیلو حجت کے جناب علی مرتضیٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سارے کھڑے ہیں. بیچ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے. ادھر حسن ہے، ادھر حسین ہے، ادھر علی ہے، ادھر فاطمہ ہے. یہ 5 کا قرآن سے ثابت ہے یہ بات. یہ 5 افراد ہے. اہل تشیع نے جو 5 تن کا عقیدہ نکالا ہے وہ یہیں سے 5 تن پاک کا عقیدہ. یہ شہزادے نبی کے دائیں بائیں کھڑے ہیں. ادھر آپ کی بیٹی کھڑی ہے، ادھر آپ کا داماد کھڑا ہے، سامنے عیسائی آگے. جب آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ آؤ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، آؤ مبالغہ کرتے ہیں جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو. وہ عیسائی وہاں پر سمجھدار لوگ. اللہ اکبر کبیرہ. عیسائی سمجھدار لوگ تھے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے چہرے جب دیکھے نا نور کے ساتھ بھرے ہوئے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے جب چہرے دیکھے نور کے ساتھ بھرے ہوئے. یہاں پر تو جھگڑا نہیں نا ختم ہوتا، نور ایک بشر ہے. یہ دیکھیں نور کے ساتھ جب چھوٹے چھوٹے بچوں کے چہرے دیکھے تو انہوں نے وہاں سے بھاگ جانے میں عافیت سمجھی. ان کے بزرگ کہنے لگے ارے دوستو، اگر آپ نے اب یہاں پر مبالغے کا چیلنج قبول کر لیا تو یاد رکھنا یہ خانوادہ جھوٹا نہیں. اب میری بات کی طرف بھی آئے اس خانوادے کا انجام کیا. جھوٹا بندہ ہمیشہ دنیا کے سامنے ہیرو بن کے آتا ہے. سچے بندے کی قدر لوگ نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو سچا کائنات میں ہے. آپ کے داماد جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی سچا ہے؟ آپ کے نواسوں سے بڑھ کر کوئی سچا موجود ہے جس کی گواہی قرآن دے رہا؟ آپ کی بیٹی سیدہ پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی سچی خاتون ہے جس کی گواہی قرآن مجید دے رہا ہے؟ ان کے ساتھ کیا کیا؟ کرنے والے کو غیر نہیں تھے. کرنے والے بھی نمازوں میں پڑھتے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کیا یہ تاریخی روایات میں نہیں ملتی کہ جس نے امام علی مقام کی گردن اتاری تھی اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جلدی اتارو، مجھے نماز میں بھی دیر ہو. کیا چیزیں. چلے جھوٹ ہی صحیح، رتب و یابس ہی صحیح، سارا کچھ مان لیا. مارنے والے عیسائی تھے، امام علی مقام کو شہید کرنے والے یہودی تھے، تو خارجی تھے. چلے ہم سمجھتے ہیں جھوٹا، سارا کچھ رتب و یابس ہے، سب کچھ جھوٹ ہے، لیکن بتائیں تو صحیح نا پھر مارا کس نے تھا؟ کس نے مارا تھا اور کیوں مارا تھا؟ تاریخ انسانی یہ مثال پیش کرنے سے قاصر ہے کہ چھوٹے سے بچے کو لے کر آپ لڑائی کرنے کے لیے آ جائیں. میں اپنی ہوش میں کئی ایسے کیس جانتا ہوں کہ باپ ہے، اس کا نوجوان بیٹا صاحب ہے، خاندانی پرانی دشمنی ہے، دشمن مقابلے میں آیا ہے، باپ بہادر بھی ہے، بیٹا بہادر بھی ہے، سب کچھ موجود ہے. اس نے آگے گالیاں بھی دی، اس نے آگے فائر بھی چلائے، اس نے آگے بے عزتی بھی کی.
بیٹا آگے بڑھنے کو دوڑا، باپ نے اس کو کھینچا، اس نے کہا بیٹا یہ مقام نہیں ہے لڑائی کرنا۔ گھر آتے بیٹے کو محفوظ جگہ پہ منتقل کرتا ہے، پھر باپ جاتا ہے میدان میں، ان کو للکار کے وہاں پہ لڑائی بھی کر کے آتا ہے۔ یہ میری آنکھ کو دیکھ کے بات کیا ہوتا ہے، للکار کے ان کو ان کے ساتھ لڑائیاں بھی کرتا ہے۔ یہ ہمارا دیسی معاشرہ ہے کہ بیٹا ساتھ لڑائی نہیں کرتے تو وہ کیا اتنے ہی عقل سے پیدا تھے؟ معاذ اللہ، 6 ماہ کے بچے اپنی خواتین اپنی بیٹیوں سمیت وہ لڑائی کرنے کے لیے آئے تھے۔ ظالموں، جو جنت کا سردار ہے اس کی تعریف، جو مردود ہے، جو لعین ہے، جو دنیا کا کتا ہے، اس کا پیچھا چھوڑ۔ خدا کی قسم کچھ نہیں، تمہارا ایمان اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہے جب تک کسی خان واضح سے محبت نہیں کرتے۔ اٹھائیے احادیث کی کتابیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے جب میدان کربلا کی خبر سنی، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں خبر سنی تھی، تو میں نے خود مدینہ میں یہ بات دیکھی ہے کہ جنات اور جنیوں کو وین کرتے ہوئے میں نے دیکھا۔ نگاہیں جھوٹ کا فتویٰ ام المومنین حضرت ام سلمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ، جو سینکڑوں روایات کی راویہ ہیں۔ پتہ نہیں ہمیں ہوتے، ہم پر راویت کا فتویٰ چل جاتا ہے، ہم پہ ان کی نوازشوں کا فتویٰ چل جاتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ کئی دوست ایسے بھی موجود ہیں کہ ہم حضرت علی حسن حسین کا تذکرہ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کا تذکرہ شیعہ لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایمان کا معیار یہ بتایا تھا کہ علی تجھ سے محبت کرے گا جو اہل ایمان ہوگا، تجھ سے منافق ہی بغض رکھے گا۔ ہمیں پھر بھی سمجھ نہیں آتی، اور یہ تخصیص صرف علی کی ہے کہ علی سے محبت ایمان کا حصہ، اور اس سے محبت نہ کرنا یہ بے ایمانی اور نفاق کی علامت ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ سیدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے خود مدینہ کے اندر جنات اور جنیوں کو قتل حسین پر روتے ہوئے دیکھا۔ صرف یہیں پر بات نہیں ہے، بلکہ وہ ایک قصیدہ اور شعر کی جننی کا نقل کرتی ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں کہ رونے والا مقام کتنا ہے کہ وہ قصیدہ ایک جننی کا نقل کرتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ وہ جننی رو رہی ہے، وہ خاتون جننی رو رہی ہے حضرت امام علی مقام کی شہادت کی خبر سن کر کہ الا یا عینا فاختبری بجہدی ومن یبکی علی الشہداء قادی الا رہت خطوط المنایا الام جبر فی ملک عبد۔ خبردار اے آنکھ، غور سے دیکھ اور سن، اور میں جو رونے کی کوشش کر رہی ہوں اور اس کی محنت کر رہی ہوں، تو بھی اس کا احترام کر۔ اپنی آنکھ کو کہہ رہی ہوں کہ جو میں رونے کی کوشش کر رہی ہوں اس کا اہتمام تو بھی کر۔ میں اگر نہیں روؤں گی تو میرے بعد میدان شہداء کربلا کے شہداء پر کون روئے گا؟ صرف یہیں پر نہیں ہے، بلکہ آگے کہتی ہے شہداء کی وہ جماعت جن کو موت کھینچ کر ایسے ظالم اور جابر انسان کے سامنے لے گئی۔ بیعت اللہ بن زیاد تھا، کون تھا یہ جس نے امام علی مقام کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا کہ ظالم اور جابر انسان کے پاس لے گئی ہے، جو کہ غلام یعنی کہ ہمیں یزید کی بادشاہت میں فوج کا سپاہ سالار۔ صحابہ کے تو سارے غلام ہیں، صحابہ کس کے غلام تھے؟ نبی اور نبی کی آل کے غلام۔ یا تو کہیں اس بات پہ جھوٹ ہے، غلام بادشاہ بن گیا ہے اور وہ اپنے آقا کی سرکوبی کے لیے ایک غلام کی ڈیوٹی نکال رہا ہے، یہ ظلم نہیں تو اور کیا؟
शुराफा कभी भी अपने मद्दे मुकाबल उस बंदे को हमेशा लाते थे जो अपने जैसा हो। मैदान बदर में जब मुतबा शहबा वलीद ये बाहर निकले थे, दावत मुबारक दी थी उन्होंने, इनके मद्दे मुकाबल मदीना के मुकामी लोग आए थे, तो क्या कहते हैं उधर, हमारा आपसे का कोई ताल्लुक और लड़ाई नहीं है, आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, आपके साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई हमारे अपनों से है, हमारे मद्दे मुकाबल वो है जो हमारे अपने। फिर दोबारा ऊपर से ये आवाज़ आई थी, मेरे चचा की तरह अमीर हमजा अली मुर्तजा की तरह सामने आए। जब ये सामने आए, दुश्मनों ने पूछा कौन हो तुम? इन्होंने कहा मैं अमीर हमजा हूँ, मैं अली बिन अबी तालिब हूँ। कहने लगे मजा आएगा, मद्दे मुकाबल एक जैसे हैं। ये शुराफा की बात हो, दुश्मनी भी देख के करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या किया है, गुलाम दर गुलाम आका की गर्दन उतारने के लिए आ गए। है ऐसी हुकूमत पर, तब है ऐसी बात पर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला पहले मुफस्सिर कुरान, जिनके बारे में कई बिशारतें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है। कहते हैं मैं रात सोया देखता हूँ क्या, ये हदीस में रिवायत मौजूद है, बाहवाना और बासनद सहीहुल इस्नाद रिवायत मौजूद है। कहते हैं मैं ख्वाब में देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मैदान में आए, हाथ में एक शीशे की शीशी है, वहां से कोई चीज क्यों अपनी शीशी में डाल रहे। मैं अब्दुल्ला बिन अब्बास पूछता हूँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बाल मुबारक बिखरे हुए, आपके कपड़े लिबास गर्दानूद है, आपके साथ ऐसा क्या मामला है, और ये शीशी में क्या इकट्ठा कर रहे हैं? कहते हैं अब्दुल्ला मेरे बेटों को साथियों समेत इस मैदान में शहीद किया, मैं हुसैन का और उसके साथियों का खून शीशी में जमा कर रहा हूं। ज़राए फलस्तीन वाले मुसलमानों की हालत भी देख लें, तिबरानी के अंदर सहीहुल इस्नाद ये सबक मौजूद है। जो वलीद बिन अब्दुल मलिक बादशाह था, उसने कहा था कि मुझे फलस्तीन वालों से, शाम वालों से पूछा कि मैदान करबला का हाल सुनाए। तो कहते हैं खुदा की कसम, मुल्क के शाम के इलाके में जिस पत्थर को भी उठाया जाता वहां पर 10 मुहर्रम को खूब। बादशाह बड़ी लंबी चौड़ी बात करके कहता है कि ये बात मेरे साथ तवातर के साथ मेरे तक पहुंच चुकी है, फलस्तीन के जिस पत्थर को उठाया जाता उसके नीचे को। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आखिरी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती है कि घर में तशरीफ फरमा है। हजरत इमाम हुसैन खेलते खेलते आप लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, आपकी छाती मुबारक पर आगे चढ़ जाता। नाना और नवासा वहां पर प्यार करना शुरू करते हैं। नाना अपने नवासे को चूमता जा रहा है और नवासा अपने नाने के साथ प्यार करता जा रहा है। इसी इस्लाम में जनाब जिब्रील आते हैं, फरिश्तों का सरदार, आकर के कहते हैं अल्लाह के रसूल आपको बड़ा प्यार है इससे। ये कौन सी बात है करने वाली, बाकी अदानी आपको बड़ा प्यार है, आपको खबर ना तो उसके अंतर्गत बताए, खबर दे आपके इस नवासे के साथ जो जुल्म होगा, जो शहीद होगा, उसकी बाबत आपको खबर ना दे। आए कुतुब अहादीस को देखें, सहीहुल इस्नाद ये बात मौजूद है। क्यों नहीं हम पढ़ते, क्यों नहीं हमें पढ़ाई जाती, क्यों हमें आले रसूल का नाम आता है तो तशय्युअ का खत्म हमारे साथ लगाकर तो दूर हो जाया जाता है। चैरिटी ईसाई भी करते हैं, फिर आप क्यों करते हैं? तो खलके खुदा पर ज़कात, फितराना सदकात या वैसे उनको खाना खिलाता है या नकदी की सूरत में देता है, वहां पर आपकी जुबानें कभी नहीं खुली कि बिल गेट्स भी तो देता है ना, तो आप उसकी नकल कर रहे हैं। वहां पर आपकी जुबानों को क्यों आने लग जाते हैं कि यहूदी
چیریٹی کرتے ہیں، آپ کیوں کرتے ہیں؟ ہم اہل بیت کا نام لیں تو بری تو ان پر فتوا کہ یہ تو شیعہ بیان کرتے ہیں۔ یہاں پہ بھی بات کرو نا، یہاں پہ زبانیں کیوں ختم ہو جاتی ہیں؟ جبریل کہتے ہیں کہ آپ کے نواسے کو فلاں مقام پہ شہید کیا جائے گا، اگر آپ کہیں تو میں مٹی لا کے نہ دکھا دوں آپ کو۔ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک پر مٹی رکھی گئی کربلا کے میدان کی؟ میں کیسے کہوں کہ یہ باتیں غلط ہے؟ کس طرح سے کہوں کہ یہ جھوٹ ہے؟ رسول اللہ کی ہتھیلی پر رکھی گئی ہے۔ ام سلمہ بیان کرتی ہے کہ آقا کی آنکھوں سے آنسو روا، آپ غمزدہ غمگین اور پریشان ہیں۔ اسی حالت میں جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ آپ کی حالت غیر کو دیکھتے ہوئے، آپ کی ہتھیلی پہ مٹی کو دیکھتے ہوئے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی یہ حالت، یہ بتائیے کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے کچھ نہیں ہوا۔ پھر پوچھا آپ سے کہ یا رسول اللہ ایسے نہیں، بتائیے کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، وہ جبریل آئے تھے، میرے اس بیٹے کے بارے میں کچھ بتا گئے، ایسے ایسے ضرور ہوگا، یہ مٹی ہے جہاں پر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والمؤمنین اس مٹی کو ایک شیشے کی شیشی میں رکھتے ہیں۔ آپ مدینہ میں موجود ہیں، سب سے آخر میں وفات پانے والی ہیں امہات المؤمنین میں۔ جب مدینہ میں میدان کربلا کے سانحے کی خبر پہنچتی ہے، ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتی ہے کہ میں نے اس مٹی کو دیکھا جو شیشی میں شباب کے رکھی ہوئی تھی، جس کو جناب جبریل حضرت کائنات نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں یوں چھوڑ کے گئے تھے، وہ مٹی خون سے سرخ اور تر ہو چکی۔ کہ آپ اس کو آئیے، پلٹ آئیے ان باتوں کی طرف جو قرآن نے حضرت امام عالی مقام کے بارے میں ارشاد فرمائی۔ خدا کی قسم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین سے لے کر والناس تک پورے قرآن مجید میں جہاں پر عظمت صحابہ کی آیت آتی ہے وہ بالآولا امام علی مقام امام حسین کی منزلت، وقار، عزت اور شان و شوکت کو بیان کرتا ہے۔ جو بھی صحابیت کے مرتبے کو بیان کرنے والی آیت آئی ہے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام مرتبے کو بیان کرنے والی ہے۔ جو تقویٰ، طہارت، پاکیزگی قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے، بالآولا مثال جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی ذات کرام۔ ان قرآنی شخصیات کا مقابلہ کسی مردود کے ساتھ کرے، ہماری زبانی اس کا نام لینا گوارا نہیں ہے۔ پاک ممبر ہے، نبی کا ممبر ہے، نبی کے ممبر پر کھڑے ہو کر نبی کی زبان نبوت سے نکلا ہوا قرآن پاک سے، ان پاک آیات سے ان پاک شخصیات کا تذکرہ کریں، ہماری دین بھی بن جائے گا، ہماری دنیا بھی بن جائے گی، ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ رہی بات ظالموں میں دانا ڈالنے کی، تو اللہ نے قرآن میں ڈال دی ہے، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آئیں پہ مبالغہ کر ان سچوں کے بارے میں، جو جھوٹا ہوگا خدا کی لعنت ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہی افراد کے لیے فرمایا تھا یہ جو قرآن، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتی ہے، حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان فرماتی ہے کہ جب یہ آیت کریمہ آئی تو آپ کے پاس ایک چادر، جہاں سے آپ کے نواسے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر داخل ہوتے ہیں۔ ام سلمہ فرماتی، آپ نے فرمایا آ جاؤ میرے پاس، اپنی گود میں شامل کر دیا۔ علی آئے، ان کو بھی بلایا، آ جائے میری چادر میں، وہ بھی آ گئے۔ فاطمہ آئی، آپ نے فرمایا فاطمہ آؤ میری چادر میں۔ اللہم اولئک اہل البیت،
اللہ یہ میرے اہل بیت شامل ہوگا. تو یہاں پر ہمیں سمجھ فرماتی ہے یہ آیت کی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جن کی طہارت کی گواہی اللہ پاک عرش پر بیٹھا دے رہا ہے وہ ظالم انسان کو زمین پہ ان کے اندر خرابیاں ڈھونڈ رہے ہیں. یہ ظلم کی انتہا نہیں ہے, ان میں غلطیاں ڈھونڈ رہے ہیں جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. آؤ اپنی سوچ کو یہاں پر پہلا لگاؤ, اپنی زبانوں پہ یہاں پر لگام دو. اگر قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نے سوال کر دیا کہ ان شخصیات کے بارے میں بدگمانی کرتے تھے, ذرا میدان عمل میں جاؤ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو یاد رکھو. لوگوں دو باتیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک اللہ کا قرآن, دوسرا اہل بیت کی فطرت. میرے اہل بیت کی فطرت, میرے اہل بیت کی عزت, میرے اہل بیت کی حرمت. یہ سوال ہے قیامت کے. آئیے اہل بیت کے ساتھ محبت کو اپنا ایمان بنائیں, اپنے دل میں جگہ دیں. خدا کی قسم ہمیں ان کے بارے میں ذرا کبھی ہو ہوا ہمارا ایمان کا مکمل ہے, ہماری عبادت کا مکمل ہے. کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی. نماز میں ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج اور ان کی آل پر درود بھیج. درود بھیجتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں, اگر یہ نہ بھیجیں گے تو ہماری نماز بھی قبول نہیں ہے. جن کے اوپر ہم درود بھیجتے ہیں ان کے بارے میں جن کے اوپر ہم درود بھیجتے ہیں ان کے بارے میں اپنا عقیدہ صاف ہو کہ وہ غلطی پر نہیں, کسی عظیم مقصد کے لیے گھروں سے باہر نکلے تھے. آئیے اس مقصد کو پہچانیں, اس بات کو پہچانیں, اس دین کو پہچانیں, اس اسلام کو پہچانیں جس دین کے جس اسلام کے یہ لوگ لائق تھے. الحمد للہ رب العالمین.